بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة إلا سمعت خشتك أمامي فقال يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا وتوضأت ورأيت أن لله علي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب فرمایا اور ان سے یہ فرمایا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں ہوتے ہو؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے تمہیں تمہارے پاؤں کی آہٹ کو اپنے سے آگے سنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا معمول یہ ہے کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں بطور شکر کے ادا کرتا ہوں، اور میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اپنے اوپر سمجھیے تو لازم جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہما، یہی 2 باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور بہت قربانی تھی ان کی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی انہوں نے بہت آزمائش میں گزاری تھی۔ کفار مکہ ان پر ظلم کر کر کے تھک جاتے تھے، تنگ آ جاتے تھے، مگر وہ اپنی بات سے باز نہیں آتے تھے۔ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی ترانہ ان کے لبوں پر جاری رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے، اتنی قربانی کی وجہ سے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن گئے۔ گویا کہ سید المؤذنین ہیں، جتنے بھی مؤذن دنیا میں ہیں وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ تو آپ نے ان سے ایک دن بلا کر پوچھا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا، یعنی روحانی طور پر جب بھی جنت میں داخل ہوا تو مجھے تمہارے قدموں کی آہٹ آگے آگے سنائی دی۔ یہ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں آگے آگے آہٹ کا سنائی دینا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے ان کے رتبے کا زیادہ ہونا مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ یہ صرف صحابہ کو، دیگر صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ تم بھی اس عمل کو کرو تاکہ جو رتبہ بلال کو ملا ہے تمہیں مل جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب بڑے لوگ آتے ہیں تو ان کے سامنے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اندر داخل ہوتے ہیں، کسی عمارت میں، کسی دروازے میں، کسی جگہ میں، تو وہ اس سے ان کا رتبہ زیادہ نہیں ہوتا۔ رتبہ تو اسی کا ہے جس کے تابع ہو کر یہ داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ بچوں کو اپنے آگے چلایا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ بچے مہمان خصوصی بن گئے، بلکہ وہ ایک ترتیب ہے۔ تو اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے حشر کو بھی، اور ویسے بھی آپ ہی کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے آگے چلنا یہ خادمانہ تھا، یہ آپ کے بطور خادم کے آپ آگے تھے، لیکن یہ بہرحال ایک اعزاز تو تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں خادمانہ داخلہ، اور وہ بھی ظاہراً پہلے۔ تو آپ نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 2 کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اذان دیتا ہوں تو شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھتا ہوں کہ یا اللہ،
آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اتنی بڑی خدمت میرے سے لے لی کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بنا دیا، اور پھر اپنا نام اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نماز کی دعوت یہ دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، آپ نے مجھے اس کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس پر شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ یہ بڑا عمل ہے، یہ بڑا عمل ہے اپنے انسان کی اصلاح کے لیے، اس کے دل و دماغ کی پاکیزگی کے لیے ہر وقت باوضو رہنا یہ بڑا محبوب عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے۔ تو اس پر کم سے کم کچھ عرصے کے لیے آدمی کو عمل کر لینا چاہیے، 40 دن کے لیے اور یا 3 چلوں کے لیے، مختلف ایک وقت کے لیے۔ تو یہ اس سے بھی انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وضو کرتا ہوں، اور اس وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو یہ بھی نفل ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہما، یہی تمہارے 2 عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ میرے ساتھ خادمانہ جنت میں داخل ہو رہے ہو۔ تو اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 2 رکعت شکرانے کی یا 2 رکعت تحیۃ الوضو کی ہیں، یہ مکروہ اوقات کے علاوہ ہیں، یعنی ممنوع اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یا نفل نماز پڑھنا جن اوقات میں ممنوع ہے، یہ ان اوقات میں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جتنے اوقات ہیں ان کے اندر مراد ہے۔ جیسے فجر کی سنتیں انسان جب پڑھ لیتا ہے، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت سوائے سنتوں کے اور کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ جب فرض پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد جب تک سورج نہیں نکل آتا کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور پھر 3 اوقات ایسے ہیں جب سورج ڈوب رہا ہو، جب سورج بالکل زوال میں ہو، عین اوپر ہو سر کے، اور جب سورج نکل رہا ہو۔ ان اوقات میں تو کوئی نفل بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، تو کوئی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ ان 2 اوقات میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ان اوقات کے علاوہ باقی جتنے بھی اوقات ہیں وہ سب تحیۃ الوضو کے، شکرانے کے، صلاۃ الحاجت کے، صلاۃ التوبہ کے، کوئی بھی نفل اس میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔